صلاۃ کے بعد اگر کسی ریورٹ لڑکی، کیا مطلب کہ گھر والوں کو نہ پتہ، شاید نو مسلم، جی شیخ، نو مسلم، کیا لکھا ہے، لفظ کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں، انگریزی کا لفظ ہے کسی ریورٹ، جی شیخ، ریورٹ، ریورٹ کا معنی اس کا مطلب ہے جو اپنی ایک چیز پہ واپس لوٹایا، ری کا معنی ہے واپس لوٹانا. جی ریورٹ، جی، ریورٹ لڑکی کے گھر والوں کو نہ پتا ہو کہ وہ مسلم ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے لیکن گھر والوں سے چھپا رہی ہے، تو کیا وہ لڑکی بنا حجاب کے ایک جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، نہ کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی وہاں سے ریورٹ پیور کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کہیں آپ کہ کوئی غیر مسلم لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اپنے گھر والوں سے ڈر رہا ہے، اس کو ایسا موقع نہیں مل رہا ہے نکلنے کا وہاں سے، یا لڑکی کو نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، خاص طور پہ کہاں جائے بیچاری، لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپا رہی ہے، جس طرح بہت سے صحابہ پیارے رسول کے زمانے میں چھپا رہے تھے اور وہ چپکے سے نماز بھی پڑھتے تھے. کیا وہ ایک جگہ بنا حجاب کے جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ قبلہ وغیرہ کا اعتبار کر کے اگر وہ پردے میں ہے انشاءاللہ، کہیں بھی چپکے سے مقامات پا رہی ہے تو وہ صلاۃ پڑھ لے. اور اگر خدا نخواستہ ایسی جگہ پہ جہاں رات کا اندھیرا ہے مثلا، یا نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو بنا حجاب کے بھی انشاءاللہ پڑھ لے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی مکلف ہے وہ، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ کب تک چلے گا؟ بہرحال پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ کوئی راستہ کھولتا ہے تو وہ پورے طور پر صلاۃ کے شروط حجاب وغیرہ کے ساتھ پڑھے. کیا بنا حجاب پہنے اور بنا رکوع سجدہ، رکوع سجدہ تو کرنا ہے، لیکن اگر چھپ کر کے پڑھے، واقعی کی کھڑی ہو کر کے پڑھے گی، رکوع کرے گی اور سجدہ کرے گی، لوگ دیکھیں گے تو پھر مشکل ہی ہے. جیسے بھی اگر وہ چھپانا چاہتے مان لیجئے تو خاص انداز سے جو بیٹھے گی اور وہ کچھ پڑھے گی، یا یہ کہ دراصل جھکے گی، اشارہ کرے گی رکوع کے لیے، سجدہ کے لیے، لوگ سمجھ جائیں گے. اس وجہ سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھے، اور اگر نہیں پڑھ سکتی ہے، مجبور ہے کسی حالت میں، اس کو باندھ دیا گیا. اور کچھ ایسے قصے باہر کی دنیا کے آتے ہیں، ہم نے خود فرانس وغیرہ کے بعض لوگوں کے بارے میں سنا، اس طرح کی بیچاری مجبور ہوئی، ان کو باندھ دیا گیا تو، اور ان کو صرف کمرے میں بند کر کے ایک حمام دے دیا گیا، اس میں وہ رہتی تھی، باہر نکل نہیں سکتی تھی، تو گھر کے کمرے میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. اس نے پوچھا کہ ہم جہاں غسل خانہ ہے وہ جگہ پاک رہتی ہے عام طور پر، ظاہری اس میں کوئی چیز نہیں، مصلی وغیرہ بچھا کر کے تو انشاءاللہ نماز پڑھ سکتی ہے. اس طرح کر کے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولے گا. اور اگر پڑھ ہی نہیں سکتی ہے مطلب، تو اللہ کا ذکر اذکار کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولے تو پھر وہ کھل کر کے نماز پڑھے گی انشاءاللہ. اللہ معاف کرے گا، مجبوریوں کو اللہ جانتا ہے. لیکن ایک موہوم ڈر سے کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے تو ہمیں مار پیٹ کریں گے اور کچھ، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. ذرا سا دیکھ لے کہ ہم اگر ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تم نماز روزہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں کیا، اور ہمیں جگہ دے دیجیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نہ پڑھو، سختی کر رہے ہیں، تو تب عذر ہوتا ہے. تو وہاں کہہ لیجیے. بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ ماں باپ نے رحم کر کے ان کے اوپر کہا تم ہمارے ساتھ رہو اور تم اپنا دین لے کر کے رہو، کوئی حرج نہیں. ایسے بھی. اور آپ جانیں گے کہ جو بابری مسجد کے گرانے میں ابھی ایک ویڈیو شاید لوگوں میں مشہور ہے، میں نے ان سے پوچھا جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، علامہ شیخ الیاس شریف جزاہ اللہ خیر، کی واقعی یہ قصہ ہے کہ وہاں سے کہاں کے تھے، وہ پانی پت کے تھے، گئے تھے بابری مسجد کے گرانے میں سب سے آگے نوجوانی میں، اور پھر اس کا ایک پتھر بھی اٹھا کے لے گئے. جب گھر پہنچے، موضوع شاہد یہ ہے کہ جب گھر پہنچے تو ان کے والد ایک معتدل آدمی تھے، ہندو تھے، اور وہ باقاعدہ مدرس تھے، کسی تربیہ وغیرہ کے معلم تھے. انہوں نے اپنے بچے کو بہت ملامت کی. بہرحال تو اس کے بعد وہ شخص اللہ کے فضل 6 مہینے کے بعد مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہم مسجدیں بنائیں گے. تو ذکر آتا ہے کہ 9 مسجدوں کی تعمیر، 90 مسجد کی تعمیر اور ترمیم کی تھی انہوں نے آج سے بہت 6-8 سال پہلے تک. اسی 6 مہینے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد
تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ گھر والے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، گھر والے بھی مہربان ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے ہیں، کسی کے دین سے روکتے نہیں ہیں. ایسے اگر ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہاں رہیں، اور پھر کھانے پینے کا، اپنے حلال حرام کا کی تمیز کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ.